اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوران نماز میں اشارہ کرنا، اس بات کو حضرت قریب نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو عمر بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے۔ اب چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ لے کر صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کو وہاں دیر ہو گئی اور ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور عرض کیا، ابوبکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں دیر ہو گئی ہے جبکہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے تکبیر تحریمہ کہی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں بالکل کسی طرف بھی متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بکثرت تالیاں پیٹنا شروع کر دیں تو متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جس کے ذریعے سے آپ انہیں نماز پڑھانے کا حکم دے رہے تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور الٹے پاؤں واپس ہوئے، یہاں تک کہ صف میں آگے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جب نماز میں کوئی بات پیش آئی تو تم نے تالیاں پیٹنا شروع کر دیں۔ تالی بجانا تو عورتوں کا کام ہے۔ جس نماز میں کوئی بات پیش آئے تو سبحان اللہ کہے، اس لیے کہ جو شخص بھی سبحان اللہ سنے گا تو ضرور متوجہ ہوگا۔ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے تمہیں نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کر دیا تھا تو پھر کس چیز نے تمہیں لوگوں کو نماز پڑھانے سے باز رکھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواضع و انکساری کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امامت پر راضی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اشارہ بھی فرمایا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خیال فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ امامت کرانا چاہتے ہیں، بصورت دیگر آپ آگے تشریف نہ لاتے بلکہ پیچھے ہی ان کی امامت میں نماز ادا کر لیتے، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی اقتداء میں پیچھے ہی نماز ادا کر لی تھی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا امر اور جواب کے لیے نہیں تھا، وگرنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت نہ کرتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی جبکہ وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں اور لوگ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، لوگوں کا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں نے کہا، قدرت کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے پھر اپنے سر سے اشارہ کر کے فرمایا، ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی جبکہ آپ بیمار تھے۔ آپ کی اقتداء میں لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی تو آپ نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ ان حدیث سے بھی امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ دوران نماز میں ہاتھ یا سر سے اشارہ کرنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران نماز میں 2 مرتبہ اپنے سر سے اشارہ فرمایا۔ اسی طرح آخری حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز لوگوں کو اشارہ کیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ واضح رہے کہ مرض وفات کے وقت نماز پڑھنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسے حالات میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی جبکہ مقتدی حضرات نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ اس کی وضاحت ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس حدیث کو میں ان لوگوں کی تردید ہے جو دوران نماز میں اشارے کے ساتھ
سلام کا جواب دینے کو منع کہتے ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کو اشارے سے بیٹھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے تو اشارے سے سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں جما دے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔